ظلم و ستم کی عجیب داستاں۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو سکون کی صبح بھی ضرور طلوع ہوتی ہے۔ ایسی لڑکی کی کہانی جس کی سوتیلی ماں کے ظلم و ستم اس کے باپ اور بھائی کو کھا گئے، اور جب تنگ آ کر لڑکی نے نہر میں چھلانگ لگا دی تو کیا ہوا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ روزانہ ایک نئی دلچسپ کہانی سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میری ماں بچپن میں مر گئی۔ میں کم سن تھی کہ ابا نے دوسری شادی کر لی۔ تو تیلی ماں کے بارے میں جو سنا تھا اس سے بھی بڑھ کر ظالم نکلی۔ اسکول چھڑوا دیا کیونکہ وہ خود آرام پسند تھیں۔ بھائی میرا چھوٹا تھا، اس کو بھی باپ کے ساتھ زمینوں پر بیچ دیتی۔ میرے لیے جب بھی کوئی رشتہ آتا، ان کو ہمارے دیگرگوں حالات کا علم ہوتا تو کہتے کہ دو کپڑوں میں کون لڑکی بیاہ کر لے جاتا ہے، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ رشتہ خراب کرنے میں میری سوتیلی ماں کا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہوتا تھا۔ وہ رشتہ لانے والوں کے سامنے میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنے بیٹھ جاتی۔ دراصل وہ نہیں چاہتی تھیں کہ میرا رشتہ ددیال میں ہو یا میری سگی ماں کے رشتہ دار مجھے بیاہ کر لے جائیں۔ ان کی اس چال سے ابا اور بھائی دونوں بہت پریشان رہنے لگے۔ گاؤں میں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ اس روز بھائی میلے میں گیا ہوا تھا، وہاں اس کا ٹکراؤ میرے سابقہ منگیتر ماجد سے ہو گیا۔ ماجد کے ساتھ اس کے کچھ دوست بھی تھے۔ انہوں نے بھائی کو دیکھ کر کہا، دیکھو ماجد، وہ تمہارا سالہ جا رہا ہے۔ اس پر میرے بھائی کو طیش آ گیا۔ اس نے ماجد کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، جب تم نے خود رشتہ سے انکار کیا، تم لوگوں نے خود منگنی توڑ کر رشتہ ختم کیا، تو اب تمہارے دوستوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ مجھے تمہارا سالہ کہیں؟ یہ لفظ اب میرے لیے گالی ہے۔ تم نے صرف اس وجہ سے میری بہن سے شادی سے انکار کیا کہ جہیز چور لے گئے تھے۔ تم کس قدر لالچی ہو۔ اس پر ماجد بولا، تم لوگ جہیز سے بچنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے بہانہ کیا تھا کہ جہیز چور لے گئے ہیں۔ ہم خوب سمجھتے ہیں تم جھوٹی عزت بنائے رکھنے کو ایسی باتیں پھیلاتے ہو۔ تمہاری بہن میں ہی کوئی کمی ہے، تبھی تو اب تک اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی ندیم غصے میں بھڑک اٹھا۔ اس نے ماجد کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ ایک بار ماجد کا داؤ چل گیا۔ اس نے اینٹ اٹھا کر میرے بھائی کے سر پر دے ماری، جس سے ندیم زخمی ہو گیا۔ لوگ اس کو اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ اپنے بھائی کو زخمی حالت میں دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں اور میں رونے لگی۔ اس کا سر خون سے بھرا ہوا تھا۔ مرہم پٹی کروا کر بھائی کو گھر لے آئے۔ کچھ دن وہ چارپائی پر رہا اور رفتہ رفتہ ٹھیک ہوا۔ اس واقعہ کے بعد ندیم کا دل ماجد کے لیے غصے سے بھرا رہتا تھا۔ وہ اس وجہ سے بھی پریشان رہتا تھا کہ چور میرا جہیز چرا کر لے گئے تھے، جس کے سبب منگنی ٹوٹی اور میرے ہاتھ پیلے نہ ہو سکے۔ بھائی اور ابو نے محنت مشقت کر کے بڑی دقتوں سے یہ جہیز بنایا تھا۔ جانے وہ کون گھر کا بیدی تھا جس نے لنکا ڈھائی اور اس کی مخبری پر کوئی چور بن کر آیا اور ہماری خوشیاں لوٹ کر لے گیا۔ ندیم اب ہر وقت ابا سے کہتا، میں دن رات محنت کروں گا اور جہیز دوبارہ سے بناؤں گا۔ بھائی کو پریشان دیکھ کر میں کہتی، بھائی تم ہرگز میری فکر میں پریشان نہ رہا کرو، میں ایسے ہی جی لوں گی۔ یہ سن کر وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتا، کہتا، بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں، میں تمہارا یہ مان پورا کروں گا، پہلے سے بھی اچھا جہیز بناؤں گا۔ کیا ہوا جو مجھ سے 3 سال بڑی ہو، مجھے چھوٹا بھائی نہ سمجھو، میری ہمت بہت بڑی ہے، میں خود کو فروخت کر کے بھی تمہارا جہیز بنا دوں گا تاکہ تمہاری شادی اچھے گھر میں ہو سکے۔ ماں دراصل مجھے اتنا پریشان رکھتی تھیں کہ میں گھر میں بھی باولی سی پھرا کرتی تھی۔ صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک وہ مجھ پر حکم چلاتی اور 1 منٹ کو بھی بیٹھنے نہ دیتی۔ ایک دن ماں کے دل میں خیال آیا کہ انڈے بندے کی خوبصورتی زیادہ کرتے ہیں۔ مجھ سے کہا کہ مجھے انڈے ابال کر کھانے ہیں، حالانکہ گھر سے جا کر انڈے لے آ۔ اگر اس کے پاس موجود نہ ہوں تو کسی اور گھر سے لے آنا جہاں مرغیاں ہیں، لیکن لانا ضرور، اور بغیر انڈے لائے گھر میں داخل مت ہونا۔ میں انڈے لینے گھر سے نکلی تو گاؤں کا ایک بدماش میرے پیچھے لگ گیا۔ یہ گاؤں کا بدماش ترین آدمی تھا جس کو تھانے دار کی پشت پناہی حاصل تھی۔ یہ گاؤں کی ہر لڑکی پر میلی نظر رکھتا تھا۔ ادھر کمبخت انڈے تھے کہ کسی گھر سے نہیں مل رہے تھے، ادھر مندری کماش پیچھا کر رہا تھا۔ گاؤں کے آخری گھر میں گزرنے لگی تو خیال آیا کہ اب تو مندری نے میرا تعاقب ختم کر دیا ہوگا، لیکن وہ دیوار کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ شام سر پر تھی اور مجھے گھر جانے کی جلدی تھی، مگر صرف 2 ہی انڈے مل سکے تھے، کیونکہ یہ وہ موسم تھا جب مرغیوں کو انڈوں پر بٹھایا جاتا تھا تاکہ بچے نکال سکیں۔
اکثر گھروں میں انہوں نے اپنی مرغیاں انڈوں پر بٹھا رکھی تھیں۔ میں 2 انڈے پلو میں ڈال کر جلدی سے اس آخری گھر سے نکلی۔ خبر نہ تھی کہ مندری دیوار کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے دوڑ کر مجھے پکڑ لیا۔ تھانے دار کا وہ رشتہ دار تھا، بھلا اس کو کس کا خوف تھا؟ قریب ہی اس کا ڈیرا تھا، وہ مجھے ڈیرے پر لے گیا۔ اس نے میرا منہ اپنے مضبوط ہاتھ سے دبا رکھا تھا۔ ڈیرے پر میں نے شور مچایا تو میرا بھائی جو قریب ہی زمیندار کے کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا دوڑ کر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پھاوڑا تھا۔ اس نے وار کر کے مندری کو شدید زخمی کر ڈالا اور بعد میں اس کی موت ہو گئی۔ بھائی ندیم کو عمر قید ہو گئی اور میرا باپ اس دکھ کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی اور ادھر سوتیلی ماں کو ظلم ڈھانے کا وسیع موقع ہاتھ آ گیا۔ اب کون تھا جو مجھے اس کے ستم گر ہاتھوں سے بچاتا؟ گاؤں میں بن قصور بدنام ہو گئی تھی اور اس بدنامی میں میری ماں کا ہی ہاتھ تھا، جو طرح طرح کے قصے میرے بارے میں گڑھ کر گاؤں والوں کو سناتی۔ ایک دن تنور پر روٹیاں لگاتے ہوئے مجھے سخت پیاس لگی۔ میں نے گڑھے سے پانی نکال کر پیا، اتنے میں ساری روٹیاں جل گئیں۔ ماں کو روٹی جلنے کی بو آئی، وہ دوڑی آئی۔ جب دیکھا کہ 4 روٹیاں ایک ساتھ جل گئی ہیں تو اس نے پاس پڑی لکڑی اٹھا کر مجھے پیٹنا شروع کر دیا اور بولی، کیا یہ آٹا تیرے خصم کے گھر سے آتا ہے جو ساری روٹیاں جلا دی ہیں؟ جا دفع ہو جا اور کہیں جا کر ڈوب مر۔ تو ہی غلط تھی جو مندری نے تجھے اٹھایا، ورنہ کون ایسے کسی کی بیٹی کو کھینچ کر ڈیرے پہ لے جاتا ہے؟ تیری وجہ سے ہی سب بربادی ہوئی۔ اب نکل میرے گھر سے اور لوٹ کر ہرگز ادھر مت آنا۔ جب میں گھر سے نکلی، کڑکڑاتی دھوپ کا وقت اور ہو کا عالم تھا۔ جانور بھی زبانیں نکالے گرمی سے پناہ مانگتے تھے۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ لیا۔ ماں نے قریب آ کر مجھے باہر گلی میں دھکا دیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ تھوڑی دیر تو میں دروازے پر کھڑی سوچتی رہی کہ کہاں جاؤں۔ کئی بار دروازہ دھکے دے دے کر ہلایا، مگر اماں کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ ٹھنڈا ہوا اور نہ اٹھ کر دروازہ کھولا۔ تبھی اس دن میرے دل کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور میں نے بابل کے گھر کی طرف سے پیٹھ کر لی، کیونکہ اس 4 دیواری کے اندر سوتیلی ماں ایک زخمی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی اور مجھ سے پیار کرنے والے اس پناہ گاہ سے دور جا چکے تھے۔ میں تھکے تھکے قدموں سے آڑی ترچھی اور لمبی پگڈنڈی پر چلنے لگی۔ پسینے میں نہا جانے کی وجہ سے دھوپ کا احساس کم ہو گیا تھا۔ کچھ ہوا لگی تو گرمی میں راحت ملنے لگی۔ درختوں کے ساتھ ساتھ چلتی ایسی جگہ آ گئی جہاں سامنے نہر بہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، مجھے ڈوب مرنا چاہیے۔ میں منحوس ہوں، واقعی میری وجہ سے باپ اور بھائی گئے اور میں در بدر ہوئی۔ گاؤں میں کسی رشتہ دار کا در کھٹکھٹاتی، جبکہ مشہور ہو گیا تھا کہ اس کو مندری اٹھا لے گیا تھا اپنے ڈیرے پر۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کی وجہ سے ندیم نے عمر قید پائی۔ اسی سبب کسی نے اپنا در مجھ پر نہ کھولنا تھا۔ جانتی تھی سب رشتہ داروں کو، سو میں نے یہ سوچ کر نہر میں چھلانگ لگا دی۔ گاؤں کے محکمہ جنگلات کے آفیسر کا بیٹا جو امتحان کی تیاری کر رہا تھا، ان دنوں شہر سے گاؤں آیا ہوا تھا۔ اس کی رہائش گاہ قریب تھی۔ اس کا نام حسن تھا اور نہر کنارے آ نکلنا اس کا مشغلہ تھا۔ آج بھی دوپہر کو اسے جانے کیا سوجی جو گھر سے نکل کر نہر کی طرف آیا۔ یہ سیر کا وقت نہ تھا، شاید قدرت نے مجھے بچانا تھا جو بری دوپہر میں نہر کی طرف جانے کا خیال اس کے دل میں ڈال دیا۔ دوپہر کی گرمی میں تو ہر سو ہو کا عالم ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی نے نہر میں چھلانگ لگا دی ہے۔ پہلی نظر میں سمجھا کہ شاید مجھے تیرنا آتا ہوگا، ورنہ ایسے کون اتنی بڑی نہر میں چھلانگ لگاتا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا۔ مجھے ڈبکیاں لگاتے دیکھ کر اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ بہت اچھا تیراک تھا، مجھے مرنے سے بچا لیا۔ اگر حسن اچھا تیراک نہ ہوتا تو میرا ڈوب جانا یقینی تھا، کیونکہ تیرنا تو دور کی بات، میں تو پانی سے بھی ڈرتی تھی۔ وہ کسی صورت مجھے کنارے لایا، اتنے میں اس کا ڈرائیور آ گیا۔ ان دونوں نے پہلے میرے پیٹ سے پانی نکالا، پھر مجھے اسپتال لے گئے۔ اس وقت میں بے ہوش تھی۔ جب ہوش آیا اور بہتر ہوئی تو اپنے گھر لا کر مجھ سے احوال پوچھا۔ میں نے صاف صاف سوتیلی ماں کے خاتون جو مجھ پر بیتی تھی ان کو بتا دیا۔ حسن کی ماں شہر میں اور اس کے والد نوکروں کے ساتھ یہاں رہتے تھے۔ انہوں نے اس کی ماں کو بلوا لیا۔ اس بی بی نے دل کے کانوں سے میری روداد سنی۔ جب میں احوال بتا رہی تھی تو وہ ہچکیوں سے رو بھی رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔
اس واقعہ کی گونج گاؤں میں بھی سنائی دی، مگر میرا کوئی وارث بننے کو تیار نہ ہوا۔ 1 سال تک حسن کی امی کے پاس رہنے کے بعد انہوں نے پرکھ لیا کہ میں ایک اچھی فطرت کی لڑکی ہوں۔ میں نے اس عرصہ میں آنٹی کو بہت آرام بھی دیا تھا۔ میری خدمت گزاری نے ان کا دل جیت لیا تھا۔ انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے مجھے بہو بنانے کا ارادہ کر لیا، اور حسن نے بھی اعتراض نہ کیا۔ یوں بے سہارا لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوشحال گھرانے کی بہو بنا کر وہ خوشیاں دیں جس کا میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ میرے نصیب میں ایک بڑے گھر کی بہو بننا اور راج کرنا لکھا تھا۔ سچ ہے، جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو سکون کی صبح بھی ضرور طلوع ہوتی ہے۔ میری خوش قسمتی کا سورج میرے نصیب کے اندھیرے سے ہی نکلا اور دیکھتے دیکھتے میری زندگی منور ہو گئی۔ میرے تو نصیب اچھے تھے جو حسن میری زندگی میں فرشتہ بن کر آ گیا، ورنہ تو ساری زندگی پچھتاتے گزرتی اور میں حرام موت بھی مرتی۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔